अस्सलाम वालेकुम। क्या आज भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। कुछ अरसे पहले की बात है, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले प्रॉपर्टी में एक बूम आया और लोगों ने शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कमाया पैसा। प्लॉट लेते थे, मालूम चला 2-3 लाख 4 लाख रुपए डाले, प्लॉट ख़रीदा और 50,000 लाख रुपए एक हफ्ते मिल गए। इसी तरह लोगों ने मकानात भी ख़रीदे और प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उस ज़माने में, और लोगों को 10%, 20%, 30% का प्रॉफिट एक साल के अंदर हो गया। बाज़ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी में लोगों को डबल से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ एक साल में। मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन है, मिसाल के तौर पे और बाज़ स्कीमें ऐसी हैं जहाँ पे उनको डबल प्रॉफिट मिला। फिर क्या हुआ, फिर प्रॉपर्टी बैठ गई और लोगों को लेने के देने पड़ गए। बड़ी तादाद में लोगों ने प्लॉट उठाए थे और वो अब वापस करने जा रहे हैं, तो बिक नहीं रहे। प्रॉपर्टी आ गई है माइनस में। बहरिया टाउन आधे पे भी चला गया। और भी जगहों पे जहाँ पे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा, आज वो सोच रहे हैं कि यार ये हमने गलती की थी। यानी अब इस वक्त रुझान कुछ प्लॉटों की तरफ या ऐसी जगह जहाँ आबाद ना हो वहाँ रुझान कम हो गया बहुत ज़्यादा, बल्कि ना होने के बराबर हो गया। और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था आज वो परेशान है, रो रहे हैं। मगर जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, बिल्ड इलाके हैं जहाँ मकानात बन गए हैं, आबादी है, वहाँ लोगों को फिर भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट ना की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आज मैं अपनी वीडियो में साथ साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस वक्त दानिशमंदी का फ़ैसला ये करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जो बिल्ड प्रॉपर्टी नहीं है इलाके। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आज लोग कह ही रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वो किस तरह होती है ये मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। अहम बात ये कि इस वक्त 2024 शुरू हो चुका है और इलेक्शन बस हुए जाते हैं। यकीनन इलेक्शन ख़त्म होते ही मज़ीद प्रॉपर्टी में अच्छे इम्कानात पैदा हो रहे हैं और आज भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। जब लोग पूछना शुरू कर दें, या जब काम करने वाले पूछना शुरू कर दें, प्रॉपर्टी डीलर पूछना शुरू कर दें कि भाई आप ये अपना प्लॉट बेच रहे हो, मकान बेच रहे हो, फला चीज़ बेच रहे हो, तो इसका मतलब उस पर इम्कानात शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि 2024 में अच्छे इम्कानात हैं। 2024 में वो बात तो नहीं होगी जो कि पिछले सालों में जिसका मैंने ज़िक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2024 में प्रॉपर्टी ग्रो करेगी, इम्कानात पैदा होंगे और प्रॉपर्टी 2024 के बाद आगे चल के इम्कानात अगले 5 साल में अच्छे हैं, क्योंकि 5 साल की जो जमहूरी हुकूमत होती है वहाँ पे फिर एक्टिविटीज़ बढ़ती है, लोग अपनी मुट्ठियाँ खोलते हैं और जब पैसा सर्कुलेट होता है मार्केट में तो बरकतें होती है हर कारोबार में। तो आज मैं आपको बताऊं कि आप अगर ये समझें कि प्लॉट्स ख़रीदें नहीं ख़रीदें, मैं ही कह रहा हूँ आप ख़रीदें। देखें, अगर आप किसी जगह पे, जैसे हम भी जिन सोसाइटियों में काम करते हैं, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कौन सी सोसाइटी हैं। हम नामों पे नहीं जाते, क्योंकि जब ब्रांड लग जाता है ना तो फिर प्रॉपर्टी भी 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन आज ऐसी जगहें जहाँ पर जो रियल है सर्वे ज़मीनें हैं उनकी, हम जानते हैं कि वो ज़मीनें कौन सी है। असल चीज़ स्टेटस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखें, बिल्डर देखें, हिस्ट्री देखें, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड देखें काम का, और उसका समझें कि वो भागने वाला तो नहीं है। और बहुत सी चीज़ें जिसको हम समझते हैं, जानते हैं कि ज़मीन का स्टेटस क्या होता है। लिहाजा आज जिन लोगों को हमने इन्वेस्टमेंट कराई है उसको फ़ायदा पहुंचता है। उनको शुरू हो गई मार्केट, कहीं फ़ायदा हुआ कहीं नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूं उनको आगे चल के फ़ायदा होगा। आज 2024 में आप प्लॉट पे आ सकते हैं, क्योंकि हर कोई मकान नहीं खरीद सकता 2 करोड़ का, 4 करोड़ का या 1 करोड़ का। ज़ाहिर है कि बड़ी तादाद ऐसी है जो कि नौकरी पेशा है, छोटे कारोबार हैं। अब वो तो ज़ाहिर है कि वो 10 लाख, 20 लाख, 25-30 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, वो भी किस्तों में 4-6 साल की।
3 سال کی 5 سال کی، تو لہٰذا آج بھی اس کے امکانات ہیں، لیکن آپ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ لوگ اس میں لٹتے بھی ہیں، پھنستے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح ایڈوائزر ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، صحیح بتانے والے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یہیں سے نکلے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے پروجیکٹ ایسے ہیں جس کی اب ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یا تو آپ کو علم ہونا چاہیے اب کون سی جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا اب کام شروع ہونے والا ہے، اب کون سی جگہ جب پوزیشن ملنے والی ہے، کون سی جگہ لیز ملنے والی ہے، کون سی جگہ ہے اب جو ہے یہاں مکانات بننا شروع ہونے والے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ آپ فیصلہ کریں، اور یہ نالج ہونی چاہیے، گرپ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ اچھے لوگوں سے رابطہ کریں جو پراپرٹی کا کام جانتے ہیں، گرپ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے آج بھی وہ مواقع موجود ہیں، لہٰذا ایسی جگہوں پہ آپ تلاش کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ 2 4 6 مہینے میں آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ پہلے تو چلو 2 دن میں فائدہ ہو رہا تھا، 4 دن میں فائدہ ہو رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے آج۔ لیکن پھر بھی آپ کو مواقع اچھے ہیں، کم انویسٹمنٹ میں آپ کو ریٹرن مل جائے گا، یا آپ اپنا مکان بنا کے اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، دکان کھڑی کر کے رینٹ پہ دے سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات بڑی اہم ہے کہ شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹ ہمیشہ رہے گی۔ پچھلے عرصے میں جو پراپرٹی بیٹھی ہے جینین کام چلتا رہا، جینین کام بھی چلتا رہا، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی چلتی رہی۔ آج ہمارے پاس بعض انویسٹرز ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں یار موقع کا سودا، اسے کہتے ہیں موقع کا سودا، ہم ان کو پلاٹ دلا دیتے ہیں۔ کوئی مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، لیکن اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے، اب وہ ضرورت کے سامنے رکھتا ہے وہ پھر مائنس میں پراپرٹی دے دیتا ہے، یا اس کو کہیں اور فائدہ ہو رہا ہے کسی کاروبار میں، وہ اگر 10%، 20%، 25% نقصان کرتا ہے کسی پلاٹ میں تو اس کو آگے اچھی چیز مل رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو بتا دیتے ہیں بھائی فلاں جگہ جو اٹھا لو فائدہ ہو جائے گا۔ 2 دن میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے، 1 ہفتے میں 1 مہینے میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہلاتے ہیں موقع کے سودے۔ آج لوگ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ہم سے وابستہ ہوتی ہے، پراپرٹی ایجنٹ سے وابستہ ہوتی ہے، ایڈوائزر سے وابستہ ہوتی ہے، اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھتے ہیں، وہ صرف انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بتاؤ کہ اس وقت چیز کون سی اچھی آئی ہے، اچھا بھائی فلاں چیز آئی ہے، کتنے کا پلاٹ آیا ہوا ہے، بھائی 70 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہے، بھائی 80 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہے، بھائی وہ اٹھا لیتے ہیں، 70 کا پلاٹ اٹھاتے ہیں، 75 میں 1 مہینے میں بیچ دیتے ہیں۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں یار 1 دن کی شارٹ پیمنٹ پہ بھی کوئی پیمنٹ لے آؤ، مجھے ایک پراپرٹی خریدنی ہے جو کہ 2 کروڑ روپے کی ہے، اور مجھے فائدہ ہے، پتہ ہے کہ اس میں 10-20 لاکھ روپے نکل آئیں گے۔ اب میں کسی پراپرٹی میں اگر 10 لاکھ کا نقصان کر دوں یا 5 لاکھ کا نقصان کر دوں تو مجھے پتہ ہے 20 لاکھ کا مجھے فائدہ ہونے والا ہے، تو میں فوری اس کو 5 لاکھ کم کر کے بیچ دوں گا، مجھے چاہیے ہوگی 1 دن کی شارٹ پیمنٹ پہ۔ یہ کہلاتی ہے شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ۔ تو یہ شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور ایسی بہت سی تعداد میں شہر میں لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ 1 شارٹ پیمنٹ، ان کے پاس کیش ہوتا ہے، اس کیش کا فائدہ اٹھاتے ہیں، 1 دن اٹھاتے ہیں، دوسرے دن بیچ دیتے ہیں، ان کو 5-10 لاکھ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ 5-5، 10-10 کروڑ کے مکان اٹھا لیتے ہیں، وہ موقع کے سودے ہوتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ جو لوگ کنسٹرکشن کر کے اس کے بناتے ہیں، پورشن بناتے ہیں یا ویسی بناتے ہوتے ہیں، نئے بنا کے بیچتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سستا ملتا ہے، وہ فوراً اٹھا لیتے ہیں اور فوراً بیچ دیتے ہیں، یا اپنے بنا کر وہ بیچتے ہیں۔ تو لہذا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا تصور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ مارکیٹ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے یا مخصوص تعداد ہوتی ہے جو کہ جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، اور اپنی پراپرٹی فوری بیچنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے وہی لوگ کام آتے ہیں جو کہ اچانک پیسہ دے سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا ہمیشہ کانسیپٹ رہے گا۔ میں آپ کو 2-3 اور آئیڈیاز دے دوں۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ شاپس اٹھا لیں، کمرشل، آپ سرجانی چلے جائیں، وہاں پہ آپ چھوٹی شاپ بنی ہوئی ہے، آپ کو 30 لاکھ کی، 35 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، 70 لاکھ کی شاپ ملے گی۔ ہاں وہ شاپ جو کہ وارے کی ہے، مارکیٹ میں ابھی آئی نہیں ہے، یا مارکیٹ میں ہے لیکن کوئی خریدار ابھی فوری نہیں ملا، یعنی آپ کا رابطہ ایجنٹ سے ہو، ایجنٹ نے آپ کو بتا دیا کہ یار، اس کو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میرے دوست
لیکن اعتبار کا بندہ ہو، صحیح ہو، آپ خود بھی جانتے ہو پراپرٹی کو، سمجھتے ہو کہ چیز صحیح ہے غلط ہے، اس کے لیے آپ کو اس جگہ کے معلومات گرپ ہونی پڑے گی۔ اسکیم 33 میں آپ شاپ اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو گرپ ہونی چاہیے، ہوستا آپ کو دھوکہ دے دے بندہ، یا ہوستا خود ہی وہ غلط وہ فیصلہ کروا دے، اس کو خود نہ پتہ ہو۔ لہٰذا آپ کو بھی علم ہونا چاہیے، یا پھر آپ کا ٹرسٹ وردی بندہ ہونا چاہیے جو کہ تجربہ رکھتا ہو۔ تو ایسے لوگوں سے آپ وابستہ رہیں کہ بھئی شاپ آئی 30 لاکھ کی، ایک مہینے میں آپ نے نکال دی 35 لاکھ کی، 5 لاکھ مل گئے ایک مہینے میں 30 لاکھ کے اوپر، کیا برے ہیں؟ اس طرح کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ فلیٹس آئے ہوتے ہیں 50 لاکھ کا 70 لاکھ کا فلیٹ آیا ہوتا ہے سستا ہوتا ہے، موقع کا ہوتا ہے، اٹھایا 2 مہینے 3 مہینے میں لوگ رینوویٹ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ ایسے رینوویشن کا کام فلیٹوں میں چلتا ہے۔ اسی طرح آپ بڑی پراپرٹی میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، جس کی جتنی چادر ہے اس طرح کام کرتا ہے، جتنی جو انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے یو ہیو دا منی، یو ہیو دا کیش، کیش ہے تو بادشاہ ہے آپ، اس کیش کا فائدہ اٹھائیں۔ مارکیٹ میں آپ کو گرپ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے، فیصلہ چند سیکنڈوں کا ہوتا ہے، اس میں فیصلے میں دیر نہیں لگاتے، فیصلے ہی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ وقت پر صحیح فیصلہ کرنا یہ آپ کی جیت ہے۔ خیر، تو یہ بات تھی کہ میں نے کہا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے مواقع موجود بھی ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب پراپرٹی میں جب لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا تھا اس وقت پلاٹوں کی طرف، اب یہ رجحان آئے گا، اس آنے سے پہلے آپ سمجھ لیں بات کو اور رابطہ کریں، ہم سے بھی رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہاں پہ، چند جگہوں پہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں ہمیں ٹھوک بجا کے ہم بتاتا ہے اس کو ہم خود کلیم کرتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ دس جاب، یعنی دس ورک، کہ یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے۔ انتخاب سوری کو اجازت دی، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، معلومات کو آگے بڑھائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔